جینیسس کے چیپٹر 3 ورس 12 کے مطابق آدم نے خدا سے کہا کہ جو عورت تم نے مجھے دی ہے اس نے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کروایا اور میں نے پھل کھا لیا۔ اسی طرح ٹمتھی چیپٹر 2 کی ورس 13 اور 14 میں ہے کہ آدم کو پہلے تخلیق کیا گیا اور عورت کو بعد میں، اور عورت نے شیطان سے دھوکہ کھایا جبکہ آدم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ان دونوں بکس میں حوا پر سارے کا سارا بلیم ڈال دیا گیا ہے، جبکہ قرآن کے مطابق جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت گناہ کے اعتبار سے برابری کی سطح پر ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو خبردار کیا تو فرمایا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 35 ہے۔ اسی طرح جب دونوں نے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام دیا کہ ان دونوں کو بھٹکا دیا شیطان نے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 36 ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کا ذمہ دار دونوں کو ٹھہرایا۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں تو دونوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آئیڈیا کہ عورت کا یا حوا کا قصور تھا اور آدم کا نہیں، یہ بالکل فالس آئیڈیا ہے اور اسلام اسے مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب اس بات کو بھی مان لیں کہ مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حوا کا زیادہ قصور تھا، اور یہ کلچر پھر سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں لڑکا گناہ کا کام کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر لڑکی کرے تو اسے بہت زیادہ کوسا جاتا ہے۔ مرد کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جبکہ عورت کا نہیں۔ یہ نہ صرف فیورٹزم ہے بلکہ عورت کو ہر گناہ کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جانا عام ہے۔ عورت کو آسانی سے بلیم کر سکتے ہیں اور مرد کی غلطیوں سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے، اور یہ کلچر مسلم اور غیر مسلم معاشروں دونوں میں عام ہے کہ ہمیشہ عورت زیادہ گنہگار ہے اور مرد کم۔ حقیقتاً یہ کلچر جاہلیت کا کلچر ہے جہاں لڑکیوں کی پیدائش بدقسمتی تصور کی جاتی تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہی حال ہے۔ تب عورتوں کو بلیم کرنا آسان تھا اور آج بھی آسان ہے، تب مردوں کو بلیم کرنا مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے۔ اور لیٹس فیس اٹ، معاشرہ اجتماعی طور پر مردوں کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے اور عورت کو مشکل سے، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اگر مرد زنا کرے تو ہم نہ صرف اسے کور اپ کرتے ہیں بلکہ اس کو معاف بھی کرتے ہیں، لیکن یہی گناہ عورت کرے تو معافی تو دور کی بات ہے، اس کی شادی بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر مرد کسی کلب میں چلا جائے تو اسے آسانی سے معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر عورت چلی جائے تو اسے ساری عمر بلیم اور شیم کیا جاتا ہے۔ یہ فیئر نہیں ہے۔ گناہ کرنے والے برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، دونوں کو ایک جیسے گناہ کا ایک جیسا ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیورٹزم کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ جو جنرل منافقت ہے معاشرے میں کہ ہم زیادہ تر بلیم عورت کو دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارا دین کلیئر ہے کہ ہاں، حوا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر اپنی ذاتی خواہش کے لیے، اور آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی مگر اپنی ذاتی خواہش کے لیے۔ ہاں، ان دونوں نے جب ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے رکنے کا نہیں کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ برا کیا، مگر ایک دوسرے کے گناہ میں کیا تو اس گناہ کا ذمہ دار کسی ایک انسان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کو گناہ کرنے پر ابھار رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں تو گناہ کرنے میں اس گناہ کا ذمہ آپ پر بھی ہوگا، مگر یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے
کہ ہر گناہ کی ذمہ داری زیادہ عورت پر آتی ہے اور مرد پر کم، اور یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ ٹاپک بہت کنٹروورشل ہے، اور اگر کسی کو اختلاف ہے ان باتوں سے تو وہ کلاس میں اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔